بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ صدق اللہ خالقنا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال کی یہ آیت نمبر 25 ہے جو ہم نے ایک حصہ اس کا تلاوت کیا۔ کچھ الفاظ اس آیت کے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اور اس فتنے سے ڈرو جو اگر برپا ہو گیا، یعنی وہ بپا ہو گیا تو وہ صرف گناہ کے مرتکب گناہ گاروں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پوری قوم اس لپیٹ میں آ جائے گی۔ اور یہ آیت مبارکہ ہمیں اس طرف، اب وہ فتنہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مفسرین نے، علماء نے اس فتنے کی صورت میں 3 چیزیں بیان کی کہ یعنی وہ فتنہ کون سا ہے جو اگر برپا ہو گیا تو اس میں صرف وہ اس کے گناہ گار، یعنی اس فتنہ کو برپا کرنے والے صرف وہ لپیٹ میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ تمام پوری قوم اس فتنے کے لپیٹ میں آ جائے گی۔ کہا کہ وہ 3 چیزیں، اگر 3 چیزیں چھوڑ دو گے تو یہ فتنہ برپا ہو جائے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر یہ چھوڑ دیا تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا ترک جہاد، یعنی جہاد کو بالکل چھوڑ دینا، اور تیسرا میدان جہاد سے فرار ہو جانا۔ یہ تینوں چیزیں اگر وجود میں آ گئیں تو وہ فتنہ بپا ہو جائے گا۔ اور اس وقت بحیثیت مجموعی اگر ہم دیکھیں تو ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہر کوئی اپنی زندگیوں میں اتنا مگن ہے کہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، پوری سماج کے اندر اگر خرابیاں آ گئی ہیں، در آئی ہیں، تو ہم صرف یہ سوچ کر کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا لینا دینا، بھئی میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یاد رکھ لیجئے کہ جس طرح کسی گلی محلے کے اندر اگر صرف ہم اپنے گھر کے آگے صفائی رکھیں اور اس پوری گلی کو صاف کرنے کی کوشش نہ کریں تو ہمارا گھر بھی اس محلے کی غلاظت، گندگی، بدبو اور تعفن سے محفوظ نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح اگر کسی سوسائٹی اور سماج میں خرابیاں آ جاتی ہیں اور ہم اس برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس برائی کے زد میں ہم بھی آ جائیں گے۔ اور اگر ہم نیکی کی دعوت، لوگوں کو بھلائی کی، نیکی کی دعوت نہیں دیں گے تو پھر یہ نیکی کی دعوت پھر پھیلے گی نہیں، یہ سمٹ کر آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرا ترک جہاد، اور بحیثیت مجموعی اب دیکھ لیے پوری امت مسلمہ کے اندر جہاد کہاں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات ہیں، اور ہم نے تو اپنے سلیبس، اپنے نصاب میں سے ہم نے وہ صورتیں جو پہلے ہمارے یہاں سلیبس میں اور نصاب میں، تعلیمی نصاب میں شامل تھی، جیسے سورہ انفال ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ توبہ ہے، اور ان صورتوں کو اب سلیبس اور نصاب سے نکال دیا گیا، اور پوری امت اس وقت جہاد کو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور پھر اس وقت دیکھ لیں افغانستان، کشمیر، عراق، فلسطین، شام، اردن، یہ تمام ممالک اس وقت جو ہے عتاب کا شکار ہیں، اور یہاں پر مظالم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، اور مسلمان اس وقت کفر و شرک کے ظلم کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور تیسری چیز میدان جہاد سے فرار۔ جب جہاد ہی ابھی فی الحال ہم نے ترک کیا ہوا ہے تو میدان جہاد میں فرار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہم نے یہ بات آپ کے گوش گزار اس لیے کی کہ آج ہم ایسی ہستی اور ایسی شخصیت کا ذکر کرنے والے ہیں جن کو فاتح بیت المقدس اور جرنیل اعظم، مجاہد اعظم اور عاشق رسول حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اختصار کے ساتھ ہم ان کا ذکر کریں گے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام
یوسف تھا اور ان کو سلطان صلاح الدین ان کا لقب تھا، اور یہ 1138 1138 عیسوی، جیسے آج 2022 کا سال ہے تو 1138 آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ، سلطان صلاح الدین ایوبی تکریت، یہ عراق کا ایک علاقہ اور ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت نجم الدین جب سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل شیرخوار اور چھوٹے سے بچے تھے، آپ کے والد گرامی حضرت نجم الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کو غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لے گئے، اور حضرت غوث پاک حضور شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ ایک عظیم مجاہد بھی بنے گا اور ایک عظیم فاتح بھی بنے گا، اور واقعی سلطان صلاح الدین ایوبی پھر آج فاتح بیت المقدس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور ابتدا میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فوج کے ایک کمانڈر تھے، اور جب مصر فتح ہوا، مصر کنکرڈ ہو گیا، تو مصر کے فتح کے بعد آپ کو یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کو حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں کا حاکم اور حکمران مقرر کر دیا۔ اور جب عیسائیوں نے کرسچنز نے اور کروسیڈ نے 1099 یعنی 1099 آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ یعنی 1099 عیسوی میں بیت المقدس کو کنکرڈ کیا، فتح کیا، اس وقت 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ عیسائیوں نے 70,000 مسلمان قتل کر دیے، اور وہاں خون اتنا تھا کہ جو گھوڑے عیسائیوں کے دوڑ رہے تھے تو وہ گھوڑے گھٹنوں یعنی نی تک وہ خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ تو تھا عیسائیوں کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ، لیکن جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس وقت انہوں نے تمام عیسائی جو اس وقت بیت المقدس کے ارد گرد آباد تھے، تمام عیسائیوں کو کہا جاؤ تم آزاد ہو، اور اپنے جو بھی تمہارے جائیداد ہیں، تمہارا مال ہے، تمہارے مویشی ہیں، جو بھی ہیں ان کو لے کر تم کہیں بھی جا سکتے ہو اور تم آزاد ہو۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور اس وقت یہ بیت المقدس بھی عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا، اور اس وقت قلعہ کرک قلعہ میں، اور وہاں کا ایک سپہ سالار اور کمانڈر ریجینالڈ وہاں کا حکمران بھی تھا اور وہاں کا سپہ سالار بھی، تو ریجینالڈ وہاں پر گزرنے والے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتا تھا۔ وہاں پر حاجیوں کا ایک قافلہ گزرا، اور اس کرک کے حاکم اور وہاں کے کمانڈر ریجینالڈ نے اس قافلے پر، حاجیوں کے قافلے پر حملہ کر دیا اور ان کے مال کو لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، گستاخی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے کہا کہ ادعو محمدکم، کہ بلاؤ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمہاری ہیلپ کرے، تمہاری مدد کرے۔ اور اس پر اس نے کئی مسلمانوں کو قتل بھی کر دیا اور مسلمانوں کا مال بھی لوٹ لیا۔ یہ بات جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتائی گئی، سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس وقت قسم اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ مجھے اتنی مہلت دینا کہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کر دوں اور بیت المقدس فتح کر لوں میں بیماری سے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ 5 سال تک وہ ٹیک لگا کر لیٹ کر کبھی نہیں سوئے، وہ ہمیشہ کبھی خیموں کے رسی سے اور وہاں کے چوب سے ایسے ٹیک لگا کے تھوڑی دیر اپنی نیند پوری کر لیا کرتے تھے، اور پھر اس انتظار میں تھے کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قوت و طاقت دے اور وہ بیت المقدس بھی فتح کریں اور ریجینالڈ کو بھی قتل کر دیں۔ تو ایک وقت آیا کہ پھر ایک لڑائی کے دوران ریجینالڈ کے علاوہ اور بہت سے حاکم اور بہت سے کنگ گرفتار ہو گئے، تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام کنگز اور تمام بادشاہوں اور تمام حکمرانوں کو پانی کے پیالے پیش کیے اور کہا کہ جب مسلمان کسی کو پانی کا پیالہ دیتا ہے تو سمجھو کہ اس کی جان بخشی کرتا ہے، اس کو امان دے دیتا ہے، لیکن یہ پیالہ
انہوں نے ریجینالڈ کو نہیں دیا، تو ایک اور بادشاہ تھا، اس نے اپنے پانی میں سے ریجینالڈ کو پانی دیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم نے اس کو پانی دیا ہے، میں نے پانی نہیں دیا، تو گویا میں نے اس کو امان نہیں دی۔ اور اس کے بعد آنکھوں میں خون اتر آیا، کہا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو جو تمہاری مدد کرے، تو محمد کا غلام آ گیا ہے۔ تلوار نکال کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن کو کاٹ کر ٹکڑے کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ جو گستاخی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی سزا فقط ایک ہے کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد 1187 یعنی 1187 آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ، 1187 میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کیا۔ اور ایک اور کردار، جب بھی آپ یہ کروسیڈ فائٹس یعنی یہ جو صلیبی جنگیں جتنی ہوئی ہیں، ایک کردار اور تھا رچرڈ شیردل کا، اس کو عیسائی دنیا بہت مانتی ہے، وہ بہت بڑا کمانڈر تھا۔ تو رچرڈ شیردل آمنے سامنے کئی مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ شیردل کے سامنے ٹاکرا ہوا، جنگیں ہوئی۔ تو ایک مرتبہ رچرڈ شیردل نے ایک بات کہی کہ بھائی آئیے مذاکرات کرتے ہیں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے، یہ جملے انگریزی میں کتابوں میں موجود ہیں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کنگز کانٹ فائٹ اف دے ہیو میٹ، کہ جب وہ ملیں گے تو پھر کبھی وہ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اور ایک مرتبہ جنگ کے دوران رچرڈ شیردل کا گھوڑا مارا گیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا رچرڈ شیردل کو دیتے ہوئے کہا، یہ تھے کردار پاک مسلمان جرنیلز کے، یہ جرنل سے مسلمانوں کے، کہا کہ یہ گھوڑا لے لو اور گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں گھوڑے پر ہوں اور میرا مقابل اور میرا دشمن گھوڑے کے علاوہ پیدل ہو اور میں اس کو قتل کر دوں۔ تو انہوں نے یہ کردار تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور جب بیت المقدس 1187 یعنی 1187 میں جب کنکرڈ ہوا، فتح ہوا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے علاقے کے قاریوں کو، مؤذنین کو جمع کر کے اور پورے بیت المقدس کے ہر کونے پر کھڑا ہو کر وہاں پر اذانیں دلوائیں، اور پھر وہاں پر خطبہ جمعہ دینے کے لیے سب سے بڑے عالم حضرت شیخ ذکی الدین کو بلا کر ان سے خطاب کروایا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کے ارد گرد مؤذنین کو کھڑا ہو کر اتنے، علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اس وقت جب اذانیں گونج رہی تھیں ایک عجیب سی کیفیت تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لوگوں کی خوشی کے مارے ان کا دم نکل جائے جب اذانیں سن کر خوبصورت آوازوں میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوا، تو وہاں یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اور دیکھیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی جنگوں میں گزری، اور آج ہم نے ترک جہاد کیا ہوا ہے تو یہ ذلت و رسوائی ہم پر طاری ہو گئی ہے۔ 1187 یعنی 1187 میں یہ فتح ہوا، اور پھر 1000 سال تک یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، یہ ان کی سنسیریٹی اور ان کا خلوص تھا کہ تقریباً اپروکسیمیٹ 1000 ایئر یہ ان کے پاس رہا، مسلمانوں کے پاس۔ پھر 1948 میں آ کر یہودی اور کرسچنز کی ایک سازش کامیاب ہوئی، اور 1948 میں آ کر پھر بیت المقدس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا، اور 1948 سے لے کر 2022 تک اب آپ دیکھ لیں ہر رمضان المبارک اور ہر مقدس ایام کے اندر بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے اندر مسلمانوں پر گولیاں بھی چلتی ہیں، شیلنگ بھی ہوتی ہے، وہاں قتل بھی کر دیے جاتے ہیں۔ غزہ میں، فلسطین میں ہر روز خون آشام لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں پر مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ اور احمد ندیم قاسمی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فریاد کی، ایک استغاثہ کیا کہ ایک بار اور طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ اور کئی سالوں کے بعد جب دوبارہ اسپین فتح ہوا تو اسپین کا عیسائی کمانڈر آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو مزار ہے دمشق سیریا کے اندر موجود ہے، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبر کو لات مار کر کہا، سلاڈین اسٹینڈ اپ وی ہیو کم اگین۔ اس نے بڑی جرأت سے کہا کہ صلاح الدین اب کھڑا ہو کے دکھا، ہم دوبارہ آ گئے۔
اب بیت المقدس بھی ہمارے قبضے میں آ گیا، ہم نے مسلمانوں پر دوبارہ ظلم ڈھانا بھی شروع کر دیے۔ یہ مسلمان جو اس وقت صرف فورسز مسلمانوں کی تقریباً 60 ملین سے ابو، یعنی 6 کروڑ سے زائد مسلمان کی صرف آرمی ہے تمام مسلمان ممالک کی، کنٹریز کی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا حال دیکھ لیں جو کسی سے ڈھکا چھپانی ہے۔ آج بیت المقدس پھر بین کر رہا ہے، پھر غداری کر رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے ایک صدا آ رہی ہے کہ کوئی صلاح الدین پھر آ جائے اور پھر یہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا جائے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ اب پھر کوئی غلام حسین کی ضرورت ہے، پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے تاکہ مسلمان پھر بام عروج کو پہنچیں۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا وصال 1193 آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ، یعنی 1193 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا، تو آپ کی جمع پونجی، آپ کے پاس کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا۔ آپ کے پاس آپ کا ایک گھوڑا، ایک تلوار اور چند درہم تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے کفن کے لیے بھی پورے پیسے نہیں تھے۔ تو دوستوں نے پیسہ اکٹھا کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کفن کا انتظام کیا۔ آج بڑے بڑے حکمران اس دنیا سے چلے گئے، بادشاہ چلے گئے، ان کے پاس جائیدادیں تھیں، پراپرٹیز تھے، بنگلے تھے، بینک بیلنس تھا، لیکن ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار آج بھی دمشق میں سیریا کے اندر موجود ہے اور راج کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ 1193 میں آپ کا وصال ہوا اور آج 2022 ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 1000 سے زائد سال اس دنیا سے گئے ہوئے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہو گیا۔ لیکن ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قبر پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرما، اور پھر کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھے اور پھر اس دنیا میں آئے۔ اسی لیے اقبال نے والی افغانستان کو کہا تھا کہ در مسلمان اد شان محبوبی نمان، کہ اب مسلمانوں کی شان محبوبی کیوں ختم ہو گئی؟ خالد و فاروق و ایوبی نمان، کیونکہ اب مسلمانوں کے پاس کوئی خالد بن ولید، کوئی عمر بن خطاب فاروق اعظم اور کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے قبر پر کروڑوں رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔